پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا یوپی سے۔ پوچھتے ہیں یوپی میں کہاں رہتے ہو؟ بریلی سے کتنی دور رہتے ہو؟ اگر ہم کہتے ہیں نا 100 کلومیٹر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑے قریب رہتے ہو۔ اگر 100 کلومیٹر والے اتنے پیارے ہیں تو جو 40 کلومیٹر دور رہتے ہوں گے وہ کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ آپ اپنی ذمہ داری سمجھئے گا، آپ بریلی شریف کے قریب رہتے ہیں، اسی کے بدلے میں بھی اگر آپ پوری رات سبحان اللہ کہیں گے تو اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا نے وہ احمد رضا دیا آگے جس کے چرچے مدینے کی گلیوں میں بھی ہوا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو تکلیف ہے کیا بریلی والوں سے؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر آپ بھی بول سکتے تھے نا سبحان اللہ۔ بے شک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ شاید یہ لگ رہا ہوگا نا کرسی اس پارٹی میں ہے۔ دیکھو یہ بس راستہ ہے، باقی کوئی دیوار نہیں ہے۔ یہ پورا ایک پنڈال جو ہے نا یہ مدینے والے کے ذکر کی جنت بنا ہوا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور میں ایک بات اکثر کہا بھی کرتا ہوں اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کبھی بھی جلسے میں آنے والے بچے، بوڑھے، جوان، عقل مند، دیوانے کسی کو تکلیف نہ دیا کرو، اس لیے کہ جلسے میں جتنے آ جاتے ہیں اس وقت سب پر حضور کی نظر ہوتی ہے۔ جی بے شک بے شک۔ صرف اپنے گریبان میں جھانک کے بیٹھنا، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ان کی محفل میں۔ جی اللہ اکبر۔ کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں ارے اچھا ہوا ہم نہیں گئے، دیکھا ٹھنڈ میں بیٹھے تھے سارے۔ یہاں بیٹھے نہیں ہیں، بٹھائے گئے ہیں۔ جی بے شک۔ کوئی آیا نہیں ہے، بلائے گئے ہیں۔ آہا بے شک۔ بن بلائے بندہ چائے پہ نہیں جاتا، 4 گھنٹے بیٹھنے محفل میں کیسے آ سکتا ہے؟ پھر بلایا کس نے؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آہا بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے جی، تو جتنے حضور کی دعوت میں بیٹھے نا وہ ذرا توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کا کوئی راگ نہیں ہے، زندگی کے وہی لمحے قیمتی ہیں جو شہر نبی میں گزر جائیں یا یاد نبی میں گزر جائیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک بات ذہن سے سنیے گا، نہیں میرے بھائی ذرا تھوڑا سا خاموش رہیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا بندہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غصہ نہ ہونا، بس یوں سمجھ لیں کہ ضرورتیں بندے کو کہاں کہاں لیے جاتی ہیں، بس یہ بس اتنی فکر ہے، ٹھیک ہے؟ دعائیں مانگا کرو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ذہن بھی سلامت رکھا ہے اور زندگی کا معیار بھی سلامت رکھا ہے، روزگار بھی عزت کا دیا ہے، لقمے بھی عزت کے دیے ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے، غصہ نہ ہوا کرو، سمجھے؟ یہ خیال رکھیے گا، اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے حضور نے سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ جسے کوئی عزت نہ دیتا ہو اسے تم عزت دیا کرو۔ جی بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو بات کرتے ہیں بیچارے یہ اپنے کم مطلب مائنڈ ان کا ہے اس کی وجہ سے بول دیتے ہیں، لیکن ہم جو مائنڈ رکھتے ہیں نا ہمیں تو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، بس یوں سمجھیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ زندگی کا باقی تو کوئی راگ ہی نہیں ہے، بس وہی زندگی قیمتی ہے جو شہر نبی میں گزر جائے یا یاد نبی میں گزر جائے۔ کوئی جوان یہ نہ سمجھے کہ ابھی بڑھاپے تک جینا ہے، کوئی طاقتور یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو بہت طاقت ہے، کوئی امیر نہ سمجھے کہ پیسہ بہت ہے، کوئی بھی بیماری ہوگی دیکھ لیا جائے گا۔ اگر یہ ذہن میں بات آئے تو ذہن نشین کرا دوں، ہاسپٹل میں جا کے دیکھو بڑے بڑے پیسے والے ایک ایک سانس کو ترس رہے ہیں، بڑی بڑی تام اور ہاسپٹل کتنے حسینوں سے آباد ہے۔ وقت جب بدلتے ہیں نا تو پھر کوئی چیز نہیں بچا پاتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آنی ہے، جوانی میں بھی آنی ہے، بچپن میں بھی آنی ہے۔ موت کا غم نہیں کہ موت آنی ہے، خوشی تب ہوگی جب موت حضور کے عشق میں آ جائے، یہ اصل بات ہے۔ موت اگر حضور کے عشق میں آ جائے تب بڑی بات ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کیا کیا تھا رات بھر وہاں بیٹھ کے، کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ کئی بار لوگوں نے کہا اتنے جلسے ہو رہے ہیں تبدیلی نہیں آ رہی، تو پہلی بات تو یہ بتا دوں بڑی تبدیلی ہے۔ آپ نے یہ جلسہ کرایا، ہو سکتا ہے اس جلسے سے یہ پیغام دنیا کے کونے میں کسی کے دل میں جگہ کر جائے اور کوئی اپنی زندگی کا ایک دن بدل دے، تو سمجھ لینا جلسہ کرانا کامیاب ہو گیا ہے۔
اور اگر بات کی جائے، میں اگر فرض کر لوں کہ چلو کام نہیں بھی ہو رہا ہے، تو ہمارا تو ایک اصول ہے کہ جب حضور کی یاد آتی ہے نا تو ان کے نام کی محفل سجا لیتے ہیں، ورنہ کون صاحب بیٹھتا ہے زمین پہ، کون بیٹھاتا ہمیں کرسیوں پہ؟ یہ تو سب ان کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ جن کی حیثیت سائیکل پہ چلنے کی نہیں تھی وہ ہوائی جہازوں میں اڑا رہے ہیں۔ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بھائی حضور کا کرم ہے، ایک ایک سانس حضور کا کرم ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کا کرم ہے۔ جو آج بے چینی ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ آج جو بے قراری ہمارے معاشرے میں ہے نا، اس کی وجہ ہم سب سے بڑے خود ہیں۔ ہم ہی اپنے لیے گڈھے کھود رہے ہیں اور خود ہی گر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ بتایا گیا جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ اس گڈھے میں خود گر جایا کرتا ہے۔ آج حالات یہ نہیں ہے۔ میں تو ممبر سے لے کے نیچے تک کی اگر بات کروں تو بڑی تنگ نظری ہو گئی ہے۔ لوگ تنقید پہ تنقید، بے فائدہ تنقید کیے جا رہے ہیں۔ کاش اپنے گریبان میں جھانکا ہوتا، کاش اپنے گھروں میں دیکھا ہوتا، ہم نے سوچا ہوتا ہم نے زندگی کتنی حضور کے فرمان کے مطابق بدل لی ہے۔ کیا یہ تبلیغ کا طریقہ ہے کسی کو ذلیل کرنا؟ آج میاں اگر کسی کے گھر میں 4 دانے آ گئے تو وہ غریب کو جینے نہیں دیتا۔ ہاں اگر کسی نے 4 دن سے کرتا پجامہ پہن لیا گئے تو وہ پھر کسی کو کہاں روڈ پہ چلنے دیتا ہے؟ مسئلہ تو اتنے تنگ دل ہم ہو گئے ہیں، اگر کوئی بندہ توبہ کر کے مسجد میں آ جائے تو نمازی منہ دیکھ کے کہتے ہیں سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ تنگ نظری ہے۔ ہونا تو یہ تھا اگر کوئی آیا تھا دل سیدھا کر کے مسجد میں، تمہیں تو اگلی صف میں جگہ دینی چاہیے تھی، تمہیں تو ہمتیں بڑھانی تھی۔ اگر کسی جوان نے داڑھی رکھنے کا فیصلہ کیا تو میری قوم کہتی ہے ابھی سے ملا بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ اگر کوئی کہتا جھوٹ نہ بولو تو اسے ٹوک دیا جاتا ہے، کیا ایسا لگتا ہے جنت کا ٹھیکہ لیے بیٹھا ہے؟ یہ آئے کہ سوپی انہیں دیکھو۔ بھائی یہ تنگ نظری ہے ہماری، خدارہ لہجوں کو سنبھال کے بات کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تیرے لہجے سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ تم نہیں جانتے ہو، اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو، جتنا رب سجدے کرنے والے کا ہے اتنا ہی رب گناہ کرنے والوں کا بھی ہے، جتنا رب امیروں کا ہے اتنا ہی غریبوں کا بھی ہے، جتنا رب طاقت والوں کا ہے اتنا ہی کمزوروں کا بھی ہے۔ لہجے سنبھال کے بات کیا کرو، اس کی بارگاہ میں دیر نہیں دیر ہے، اندھیر نہیں ہوتی ہے، ذرا سی دیر میں فیصلے بدل دیا کرتا ہے، ذرا سی دیر میں تقدیروں کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو حقارت سے دیکھ کے اسے ذلیل و گناہگار کرتا ہے، وہ کہتا تو کون ہوتا گناہگار کرنے والا؟ یہ بندہ میرا، میں رب اس کا ہوں، یہ جب ہاتھ اٹھا دے گا میں اس کے گناہ صاف کر دوں گا، مگر تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ہماری تنگ نظری کا عالم یہ ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ جب مسجد میں نمازی ہوتے ہیں وہ بچوں کو رکنے نہیں دیتے، نومروں کو کرتے ہیں، تمہیں سلیقہ نہیں ہے یار، کہتے ہو کہ یہ قوم نماز پڑھنے نہیں آ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کن جوانی میں نماز پڑھنے نہیں آئے؟ تو سنو، پلٹ کے اپنی زندگی کو دیکھو۔ جب یہ چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں ہاتھ پکڑ کے کہتے ہو چل بے چل مسجد گندی کرنے آ گیا، میلی کرنے کے لیے آ گیا۔ صاحب تمہارا لال تھا، تمہارا بچہ تھا، اگر مسجد میں آیا تھا اسے آداب سکھانے تھے، اسے طریقہ بتانا تھا، اسے بتانا تھا بیٹے مسجد میں اونچی آواز سے نہیں بولتے، اسے سمجھانا تھا بیٹے وضو ایسے کیا جاتا ہے۔ لیکن جناب تم کو تو تسبیح کا اتنا گھمنڈ تھا، بچے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کاش تم بچپن میں لے کے آئے ہوتے، آج جوانی میں تقریروں کی ضرورت نہ ہوتی، جوانی کے اندر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بچے بچپن سے مسجد میں جاتے ہیں وہ جوانی میں مدینے کے راہی ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنگ نظری سے بچیں، دل چوڑا رکھیں، کشادہ رکھیں، دل میں جگہ رکھیں، گنجائش رکھو دل میں۔ ہاں جی، آج تو ہاتھ بھی منہ دیکھ کے ملایا جاتا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کسی صوفی 5 وقتہ آدمی کو محلے سے نکال دو، 4 بندے سلام نہیں کریں گے،
اور 20 سال سزا کاٹ کے آئے ہوئے 10 مرڈر کرنے والے کو ایک بار گزار دو. لوگ کہتے ہیں سیٹ السلام علیکم. صحیح بات. جی حق ہے حق ہے. بھائی یہ کنڈیشن ہے ہماری. ایک شریف بندے کو سلام کرنے ہم تیار نہیں ہیں. کوئی گنڈا بدماش نکل جائے تو سب ہاتھ پکڑ پکڑ کے السلام علیکم. بدلو یار, طریقے بدلو اپنے. خدا را یہ تنگ نظری جو ہے نا یہ لمحوں میں بیڑے غرق کر دیتا, کوئی بچانے والا نہیں آتا ہے. خود آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں. یہ ہماری تنگ نظری کا عالم یہ ہے. اگر کوئی گزر کے جا رہا, اگر مکھیا سے بن نہیں رہی ہے تو مکھیا نے یوں کر دیا, منہ موڑ لیا, اس کی تو شکل بھی اچھی نہیں لگتی, ایسے کر کے نہ کسی کو ذلیل نہ کیا کرو. تو کتنا بھی بڑا ہے نا تو رب کا شکر ادا کیا کر کے رب نے تجھے بڑا بنایا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتا ہم کسی کو لے کے آزماتے ہیں, کسی کو دے کے آزماتے ہیں. اگر پیسہ ہے تو اور زیادہ ڈرنا, غریبی ہے پھر بھی ڈرنا, امیر ہو تو اور زیادہ ڈرنا. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے, مولا علی نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے سنو, کمزور سے زیادہ ڈرنا, بھلے طاقتور سے نہ ڈرنا. لوگوں نے کہا جناب طاقتور سے تو ڈرنے کا سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ کمزور سے ڈرانے کی بات کر رہے ہیں, طاقتور سے ڈرنے کو منع کر رہے ہیں. فرمانے لگے طاقتور سے میں نے اس لیے منع کیا, طاقتور اپنی اوقات کے حساب سے بدلہ لیتا ہے, لیکن اگر کسی کمزور کو ستاتے ہو نا تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے. کون لیتا ہے؟ سارے بولے کون لیتا ہے؟ اللہ لیتا ہے اس کا بدلہ. ہاں تو کمزور سے تو اور پیار سے ملنا چاہیے, اور پیار سے ملنا چاہیے. 2 باتیں میرے نبی نے 2 باتوں میں پوری زندگی سمیٹ دی. فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کیا بات ہے. جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہمارا نہیں. یہ 2 باتوں پہ بندہ اگر عمل کر لے پوری زندگی شان سے کٹ جائے گی. کیا بات ہے مفتی صاحب, پوری زندگی. لیکن مسئلہ ہی الگ ہے, حالات ہمارے کیا ہیں, برا نہ مانیے گا. سب کو بخار چڑھا, اللہ کو MBBS بنانا ہے. کیوں؟ اس میں اندھی کمائی ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. صحیح. اندھی کتنے ہاسپٹل کے نام بتاؤں میں جن کے اندر جو پیراسیٹامول 1 روپے کی ملنی چاہیے 60 روپے کی ایک مل رہی ہے. خالی لیول چینج کرنے کی دیر ہوتی ہے. کہتے ہیں اندھی کمائی ہے. کسی کا 1 روپیہ ناجائز لے کے خوش مت ہونا. وہ 1 روپیہ ایسا درد کرے گا پیٹ میں جا کے کہ تیرے 1 کروڑ میں آگ لگ جائے گی. تو ہم حساب لگا رہے ہیں بیٹھ کے MBBS بنانا اللہ کو. اماں بھی لائن میں, جو کبھی نہیں اٹھی زندگی میں 4 بجے. اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 4:30 بجے بچہ یہاں چاہیے, تو وہ 3:30 بجے اٹھ گئی. صحیح. نہلایا دھلایا تیار کیا, گاڑی آ گئی بیٹھا دیا, نہیں ہے تو گاڑی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسکول جانا, بیٹے کو MBBS بنانا ہے. یہ ہمارے امام حضرات ہیں, علماء حضرات, یہ کہتے ہیں بچہ بھیج دیا کرو آدھا گھنٹے کے لیے. کتنا موڈ خراب ہوتا ہے. عورتیں یہ چاہتی ہیں اس کا منہ بھی مدرسے میں دھلنا چاہیے. اکثر جانا ہوتا مدرسوں میں, کسی کی ناک یہاں تک آ رہی ہے, کسی کے کپڑے کونی سے پھٹ رہے ہیں, کسی کے بڑے بڑے دھبے دامن پہ لگے. اس وقت ماؤں کو نہیں دکھتا بالکل بھی. MBBS بنانے کی ہوڑ ہے. کتنے ایسے ڈاکٹروں سے مل چکا ہوں جنہوں نے یہ کہا مولانا یہ جھگڑے وگڑے مولویوں کے ہیں, ہم تو بس اتنا جانتے ہیں اللہ ہی مالک ہے, بس باقی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. اتنا تو یار ہماری بھی سمجھ میں آ گیا, اگر بچپن میں ماں نے تربیت درست نہیں دی ہوتی ہے نا تو پھر اولاد جنتی بھی نہیں ہوا کرتی ہے. ماں بنیاد ہوتی ہے, پہلا مکتب ماں ہوتی ہے, پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے. اے میری قوم کی بیٹیوں اپنے بچوں کو IAS بناؤ, IPS بناؤ. ہم مبارکباد پیش کریں گے جس دن تمہارا بیٹا IAS بنے گا, IPS بنے گا. لیکن ذمہ داری کے ساتھ ایک بات اور کہہ دوں, جب تمہارے بیٹے صبح جانے کی تیاریوں میں ہوتے ہیں, تمہارے بچوں کو 10 منٹ باقی ہوتے ہیں جانے کے, کہتی بیٹے یہ لے موبائل, تب تک فلاں کا ناٹک دیکھ لے, یہ سیریل دیکھ, میں 10 منٹ ناشتہ بنا کے لا رہی ہوں. اے میری قوم کی بیٹی میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب تو بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے کے کہتی ہے یہ سیریل دیکھ وہ دیکھ, تب تجھے خاتون جنت فاطمہ زہرا کی یاد کیوں نہیں آتی؟ اس وقت تجھے علی کی شہزادی سیدہ زینب کی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟
کیوں بھول جاتی ہے اسلام کی شہزادیوں کا حسان؟ کیا تجھے یاد نہیں ہے تجھے تو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، کوئی تجھے عزت دینے والا نہ تھا۔ آج جو گھر کے اندر تجھے ماں کہہ کے عزت دی جاتی ہے یہ مدینے والے کا کرم ہے، جو بہن کہہ کے احترام کیا جاتا ہے یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، جو بیوی کہہ کر کے تجھے عزت دی جاتی ہے یہ مصطفیٰ کا کرم ہے۔ اور اتنا بڑا کرم کہ دنیا میں تو رہی، تو نے ایک دوپٹہ اوڑھا یا نہ اوڑھا، سر پہ چادر ڈالی نہ ڈالی، لیکن جب تجھے کفن پہنانے کی باری آئی تیرے رب نے کہا تھا اسے 5 کپڑے دینا۔ میرے مالک بتا تو صحیح، مردوں کے لیے 3 کپڑے، عورت کو 5 کیوں؟ کہا 2 کپڑے حیا کے دینے ہیں، ایک کپڑا سینے پہ ڈال دو، دوسرا کپڑا سر پہ ڈال دو، اس لیے کہ یہ بھلے غیرت والی نہیں ہے لیکن اس کا رب بڑی غیرت والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب مراد آبادی۔ گزارش کروں گا یار، دل دکھتا ہے عمران بھائی، سب سے زیادہ مرتد ہونے کے جو کیسز ہیں تمہارے بریلی سے کیوں آ رہے ہیں؟ جی ہمیں سوچنا ہوگا، دماغ لگانا ہوگا، ہمیں یاد رکھنا نہ کل نسلیں لات مار کے قبر پہ کہیں گی کون ہے رے جو جگہ گھیر کے لیٹا ہے۔ کم سے کم اتنا تو احسان کرو یار بچوں پہ تاکہ انہیں مرتے دم تک مدینے والے کا نام یاد رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کم سے کم دماغ لگاؤ، دل دکھتا، رونا آتا ہے یار، رونا آتا ہے، بریلی ہمارا مرکز ہے۔